تو میں نے کہا کہ یہ خلاف شریعت ہے، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کر میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں دلائل وغیرہ قائم کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ الضرورات تبیحون المحظورات، یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے۔ جب ایک چیز کی اجازت ضرورتاً موجود ہو تو اس پر بحث و مباحثہ یہ ضیاء وقت ہے، اور وقت کے ضیاء میں پہلے نمبر پر مسلمان ہے، یعنی وقت کو ضائع کرنے میں پہلے نمبر پر مسلمان ہے۔ ہم ایک ادارہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شروع کرنا چاہتے ہیں، تو دعویٰ میرا یہ ہے کہ ایک بچہ 4 سے 6 ماہ میں حفظ قرآن مکمل کر سکتا ہے، لیکن پھر وہی مڈل کلاس اور فرسٹ کلاس والی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ پوچھ لیں کہ ترتیب کیا ہے، ہاں آپ کی ترتیب کیا ہے، لیکن وہ یہ پوچھنے کے بجائے ایک مذاق جیسا بنا لیتے ہیں کہ میں اپنے بھی بچے داخل کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے بندوں، اس پر اتنا بڑا بڑا کر کے لکھوں گا کہ جتنا بڑا تمہارا سر ہے، سمجھ رہے ہو نا، کہ ساری دنیا کو دور سے نظر آئے، سمجھے، باقاعدہ امت اخبار کے اندر ایک پورا پیج اس نام سے شائع کروں گا۔ آپ نے کیا مذاق سمجھا ہوا ہے؟ 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 365 دن کو آپ نے کوئی کھیل تماشا بنایا ہوا ہے؟ یہ تو غلطی آپ کی ہے۔ ماہانہ جائزہ، ہفتہ جائزہ، 6 ماہی، 6 ماہی، سمجھے، سبق کو ایسا پختہ رکھنا کہ جیسے پانی کی طرح، اٹکن بھی نہ آئے، یہ بھی نہ آئے، پھر تو 4 5 6 7 8 سال لگیں گے بھائی، کیونکہ آپ کی ترتیب ہی ایسی ہے۔ اور ہم نے ان چیزوں سے منزہ کر رکھا ہے نظم کو، اور انشاءاللہ یہی ترتیب امید ہے کہ سارے عالم میں چلے گی۔ جب ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ پھر سمجھ میں آئے گی کہ جی ہاں، ہم نے بڑا وقت ضائع کیا، اپنا بھی لوگوں کا بھی، لیکن خیر، جو جس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ مقدر بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہم تو بس یوں سمجھیے کہ ایک بنی بنائی زندگی کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو صرف نظر اس بات سے کہ کیا حلال کیا حرام، ان باتوں میں اگر آج کل کوئی پڑا تو یاد رکھنا وہ اپنا بھی دشمن ہوگا اور امت کا بھی دشمن کہلائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ جس جگہ سے، جس محل سے شر پھوٹتا ہو، نکلتا ہو، وہاں سے اگر خیر بھی نکلے تو اچھی بات ہے نا، کیونکہ جب حق آتا ہے تو باطل دب جاتا ہے، لیکن حق منہ چھپا کر بیٹھ جائے گا تو وہ غالب کیسے ہوگا؟ اس کو منظر عام پر آنا پڑے گا، سمجھے نا۔ شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کسی کو مسلمان، لا اکراہ فی الدین، مسلمان بنانے کے لیے یہ نہیں کہ کوئی اگر شراب نوشی کرتا ہے تو تم بھی شراب پینا شروع کر دو، یہ درست نہیں ہے، لیکن اخلاق کے دائرے میں، تمیز کے دائرے میں جو ہو سکتا ہے وہ تو انسان کر سکتا ہے۔ بات کو سمجھے نا، نقل کفر نباشت کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خالی وہ کلمات کفر مراد ہے؟ ایسا نہیں ہے،
یہ چیزیں مراد ہیں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سیدنا عمار بن یاسر اور ان کی والدہ محترمہ سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جو تکالیف ان کو جو اسلام کے لانے میں پیش آئی ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ خود اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے قلوب ایمان سے معطر ہوں تو کلمات کفر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اتنی بڑی دلیل موجود ہے تو اس پر فالتو کی دلائل پیش کرنا یہ کہیں کا بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے درست کہ آپ جو ہے اس میں کیڑے نکالنا شروع کریں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آج کل تو لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ویڈیو چینل بنا لو اور 10-12 ہزار میں اس کو مونیٹائز کر لو اور اس کے اندر جو کرنا ہے کرو اور تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا جائے گا، یعنی بیٹھے بیٹھے کمائی کرنا۔ تو شریعت میں اس بات کی یعنی ویڈیوز کو اس اعتبار سے بنانا کہ وہ آپ کی معیشت بن جائے، آپ کی اولاد کے لیے یہ سراسر حرام ہے، حرام ہے، یاد رکھیے۔ اس کمائی کو کیا کرنا ہے؟ اپنی پیٹ کا مستقل ایک حصہ بنا لینا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی بھی شخص سود سے یعنی حرام مال سے بچ نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ اس پر انشاءاللہ ایک مزید تحقیق بھی سامنے کی جائے گی، لیکن بطور اشارہ میں آپ کو بیان کر دوں کہ یہ جو ہے اتنا معمولی بات نہیں ہے۔ ویڈیو بازی کے ذریعے سے جو علماء نے پیجز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، حضرت مولانا طارق مسعود صاحب، اور جو ہمارے دیوبند کے جو ایک آدھ اور ہیں، تو یہ ضرورتاً ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ غامدی اور مرزا وغیرہ ہے نا، ان کی ٹوٹل کمائی جو ہے نا وہ حرام ہے، ٹوٹل حرام ہے۔ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ ان کا کوئی ابا نہیں ہے، ان کا کوئی ابا ہے ہی نہیں، سمجھ گئے نا؟ یعنی نہ تو ان کا کوئی حل و عقد کہ کوئی وفاق ہے کہ جو اس بات کی تصدیق کرے کہ یہ ہم میں سے ہیں، کیونکہ جہاں پر دین اور اسلام کی بات آئے گی تو وہاں پر اعتبار بھی کس کا ہوگا؟ اس ہی فیلڈ کے لوگوں کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مرزا جہلمی اور غامدی وغیرہ ہیں، ان کا تو وقت قریب ہے انشاءاللہ، ان کی موت سر پر کھڑی ہے اور انہیں معلوم نہیں، سمجھے؟ اب بہت قریب آ چکا ہر چیز، تو مجھے تو معلوم نہیں آج کل کیا کیا بکواسات چل رہی ہیں، کافی ٹائم ہو گیا، بالکل تعلق ہی نہیں ہے، کام اتنے اس قدر ہیں کہ اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا ہے۔ تو یہ جو مرزا انجینئر غامدی وغیرہ اگر اس رقم کو اپنے پیٹ کے لیے اگر استعمال کیا ان میں سے کسی نے تو وہ خالصتاً حرام ہے۔ ہاں البتہ وہ جو رقم ملتی ہے اس کا کیا جائے، تو آپ کو معلوم ہے تبدل ملک یہ حکم کو کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ اب اگر سود کا پیسہ بینک میں آپ نے رکھا ہے اپنے پیسے، اس پر آپ کو سود مل گیا، بالفرض 10 لاکھ پر 1 لاکھ سود مل گیا، تو کیا کریں؟ کیا اس کو تندور میں جا کے پھینک دیں؟ نہیں بھائی، غربا میں تقسیم کر دیں، یہ تبدل ملک ہو گیا۔
آپ کے لیے تو حرام تھا، لیکن تبدل ملک کی بنا پر وہ کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا، کسی مقروض کے لیے، کسی بے روزگار کے لیے، کسی یتیم کے لیے، کسی بیمار کے لیے۔ یہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا سے استفادہ اسی قدر ہوتا ہے۔ یہ تو بیچارے جو دن رات مشقتیں کر کر کے خوار ہو رہے ہیں اس دنیا کو کمانے کے چکروں میں، تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں پر کہ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس صبح جانا ہے، کام کرنا ہے، بچے بڑے کرنے ہیں، پڑھانا ہے، لکھانا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں اور سکون سے مر جانا ہے، بس۔ ایسا نہیں ہے، مزاج اپنا اپنا، ہاں، کسی کو سمجھ آتا ہے تو کسی کو نہیں۔ اور عافیت اسی میں ہے کہ انسان ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ کم از کم موت اسلام پر باقی رہے۔ ہاں، جو چاہو کرو۔ اب فیلڈ ہمیں درکار ہے۔ ایک چیز مجھے بہت زیادہ جو بری محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سپورٹ نہیں کیا جاتا۔ یعنی مسلمانوں میں ایک عجیب غریب ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن میں موجود ہے کہ اپنے بھائی کے لیے یا اپنے دوست کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے تھوڑا سا بھاگ دوڑ کریں گے۔ خدا کے بندو، اگر اللہ نے اس عالم میں آپ کو نوازا ہے کوٹھی بنگلے سے، تو آپ کا ابتلا ہی اس کا نام ہے کہ آپ اپنے پڑوس کو بھی کوٹھی بنگلہ دلا دیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس کو اس طور پر گائیڈ کریں کبھی ہاتھ کھل جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان فرمایا ہے، لیکن لوگ نہیں کرتے ہیں۔ کینہ اور حسد کی بیماریوں میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ مجال ہے جو آنکھ اٹھا کر دیکھیں، بھائی بہن باپ ماں تک خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا حال ہے، آپ دیکھ لیں۔ کیونکہ میں نے اس دنیا کو جس طرح قریب سے دیکھا ہے، اگر میری وہ نظر میں آپ کو کاش کے دے سکتا تو یہ دو کوڑی کی دنیا آپ کو اس کی حیثیت سمجھ میں آ جاتی۔ مجبوری یہ ہے کہ انسان، جیسے حضرت ہمارے شیخ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سب کو اپنا دل نکال کر دے دوں۔ یعنی محبت، اللہ کی محبت سے ایسا لبریز اور ایسا بھرا ہوا ہے کہ اتنی مجھے اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ دل پوری دنیا کے اندر بانٹ دوں۔ تو یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جن کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ہاں یہ بڑی وہ بری بات ہے کہ ایک عجیب سی بے غیرتی بس سمجھیں کہ جو کرنا ہے خود کرو، جو کرنا ہے خود کرو، سمجھ رہے؟ یعنی خدا کے بندے، تم کو اللہ نے موقع دیا جنت کمانے کا، اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے۔ تمہارا مال کیا ہے؟ جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا، جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا، اور جو راہ خدا میں خرچ کر دیا وہ تمہارا ہے۔ بس کتنا بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو اپنی دولت کو بس جمع کیے جا رہا ہے اور نہ خود اس سے استفادہ کرتا ہے، نہ دوسرے کو کرنے دیتا ہے۔ اور اس کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپس میں جھگڑے چالو ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو کمائی ہوئی دولت ہوتی ہے وہ بکھر جاتی ہے۔ تو اگر اس بیچارے کو پتہ چل جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت کا کیا ہوا، تو وہ ساری زندگی رو رو کر گزارتے ہیں۔ تو یہ جو
فضول باتیں ہیں، یہ فضول حرکتیں اپنے ذہنوں سے نکال دیجیے کہ اپنے بلبوتے پہ کرو، خود کرو خود کرو خود کرو. ارے بھائی کیوں؟ وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا بازو بنے، مدد کیجیے، امداد کیجیے. میں نے کہا نا کہ 5 وقت نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ بہت آسان چیزیں ہیں، نہایت آسان. سمجھ رہے ہو؟ مشکل تو یہ ہے کہ ایک 1000 2000 10,000 کسی کو ایسے ہی دے کر دکھاؤ، چھوڑ کر، اپنا حق چھوڑ کر دکھاؤ. اپنے حق کو پورا ادا کر کے دوسرے کے حق کو چھوڑ کر دکھاؤ، اس میں ہے کمال، اور یہ ہے زندگی. بات کو سمجھے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے گریبان سے پکڑ لیا کہ مجھے میرا قرض کب دو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا. کیوں؟ کیونکہ وہ حقدار تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے تھا کہ مطلب وصولی کے اندر احسن طریقہ اختیار کرے، سمجھے؟ اور قرضدار کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بات کو جلد از جلد پورا کرتا. اور ایک بیماری جو عام ہے لوگوں کے اندر، وہ جس نے لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے، وہ ہے زبان. یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے آج کل کہ میں نے زبان دی. میں تم کو بتا دوں، پہلے بھی میں نے شاید کہا ہو یا میرے ذہن سے نکل گیا کہ یہ جو آج کل کہتے ہیں نا کہ میں اتنے بجے یہ کر لوں گا اور اس دن وہ کر لوں گا، میں نے زبان دے دی، میں نے زبان دے دی. ارے بھائی تمہاری زبان گئی بھاڑ میں، سمجھ رہے؟ آپ بھی گئے بھاڑ میں. انسان عاجز ہے، انسان کمزور ہے، سمجھ رہے ہو؟ اپنے آپ کو تصور کر لو، مان لو کہ تم کمزور ہو، تم خدا نہیں ہو. سمجھ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے کیا فرمایا؟ غلبت الروم، اس آیت کے ذیل میں، کہ آپ نے جو شرط لگائی اس میں جو ایام آپ نے مقرر کیے اس کو مقرر یعنی تعین مت کیجیے، کیونکہ وہ اللہ کا کام ہے. بات سمجھے نا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے انشاءاللہ. اسی لیے تو فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا کہ ہماری ہر کام، ہماری ہر بات یہ منسوب ہوتی ہے اللہ. تو ان چیزوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک اکیلا فرد اس بات کی مکمل اہلیت رکھتا ہے کہ وہ اپنی پوری خاندان کو، چاہے وہ 10,000 لوگوں پر کیوں نہ مشتمل ہو، اپنے پیروں پر ایسا کھڑا کر دے کہ آسمان پر پہنچا دے. سمجھے نا؟ لیکن طبیعتیں ذرا عجیب ہوتی ہیں، اور کیوں ہوتی ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے جب میں کسی بھائی کو مسکراتا دیکھتا ہوں، اور جب میں اس کی امداد کر دوں، اس کی مدد کروں. سمجھ؟ کہیں وہ روڈ پر کوئی گاڑی وغیرہ مار دیتی ہے کسی بچے کو یا کسی خاتون کو، تو مجھے میں ایسے بھاگتا ہوں جیسے میں ہی اس کا باپ تھا. سمجھے؟ ایسے بھاگتا ہوں، فوراً اس کو اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آ گئی، یہ وہ فلانا ڈماکا. لوگ حیرت زدہ رہتے ہیں کہ معمولی چوٹ تھی، یہ بیچارہ تو ایسا گھبرا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہ ایک میری اپنی قلبی کیفیت ہوتی ہے جس پر میں قابو رکھ ہی نہیں سکتا. ہاں، ایسا دل چاہتا ہے کہ اس کی وہ تکلیف مجھ پر ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے. بس میرا یہ مزاج ہے. پتہ نہیں کیوں، واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ اتنا سخت دل لوگوں کا کیسے ہے، یہ عجیب بات ہے. دوسری بات، آج کل کے مسلمان اور کافر میں کچھ تقابل کا بیان کرنا ہے، یہ بڑی اہم ہے. ذرا اس کو غور سے سنیے انشاءاللہ.